26ویں آئینی ترمیم سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بننا بہت آسان عمل تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ مثال کے طور پہ جیسے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی مدت ملازمت 25 تاریخ کو ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا ٹینیور مکمل ہوتا، تو ان کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں، جیسے اب اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے۔ یہ تو ایک پریکٹس تھی اب تک جو چلی آ رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے حوالے سے، لیکن اب یہ پروسیس مکمل تبدیل ہو گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب ہوگا، چونکہ اب انتخاب یہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اسپیکر ایک کمیٹی فارم کریں گے۔ جیسے اسپیکر ایاز صادق ہیں، وہ ایک کمیٹی بنائیں گے پارلیمنٹ کے رہنماؤں کی، یعنی پارلیمنٹ کے لوگوں کی۔ وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا نام اس کو دیا گیا ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی سے متعلق ہوگی، جس کے ممبران کی تعداد ٹوٹل ہوگی 12۔ اس میں 12 ممبران ہوں گے۔ 8 اس میں جو ممبر ہوں گے وہ قومی اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں، اور 4 ممبران ان میں شامل ہوں گے وہ سینٹ سے تعلق رکھیں گے۔ تو یہ 8 ممبران سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر موسٹ ججز کے نام ان کے پاس ہوں گے۔ ان کے اوپر وہ غور و خوض کریں گے۔ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے، اس یعنی مثال کے طور پر موجودہ چیف جسٹس کے نیچے جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے، ان کے اوپر غور کیا جائے گا، ان کے ناموں کے اوپر غور کیا جائے گا، اور کسی ایک نام کا انتخاب کر کے یہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی، پارلیمانی خصوصی کمیٹی، اچھا یہ جو نام دیے جائیں گے 3 سینئر موسٹ ججز کے نام دیے جائیں گے، وہ جوڈیشل کمیشن اس پارلیمانی خصوصی کمیٹی کو بھیجے گا۔ تو جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو 3 نام ہوں گے، تو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہوگی، خصوصی کمیٹی ہوگی، اسپیشل کمیٹی، ان 3 ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی، اور اس ایک جج کا نام وزیر اعظم کو بھجوائے گی۔ تو وزیر اعظم اس نام کی منظوری دیں گے، اور وزیر اعظم ایڈوائز بھیجیں گے صدر پاکستان کو، اور اس ایڈوائز کے اوپر صدر پاکستان اس سمری کے اوپر دستخط کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو یوں چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس طرح سے عمل میں لایا جائے گا۔ تو پہلے خصوصی پارلیمانی کمیٹی غور کرے گی، جوڈیشل کمیشن جو 3 سینئر موسٹ ججز کے نام بھجوائے گا ان کے اوپر، اور ان میں سے کسی ایک کو پک کر کے چیف جسٹس کو پک کرنے کے لیے وہ نام بھیجے گی وزیر اعظم کے پاس، اور وزیر اعظم پھر اس صدر کو بھیجیں گے ایڈوائس، اور صدر پھر اس کے اوپر دستخط کریں گے، اور یوں چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر مکمل ہو جائے گا۔ اور ان کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ 65 سال اب عمر رکھی گئی ہے، بڑھائی گئی ہے حد، کہ 65 سال کی عمر تک چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی عمر کی حد 65 سال ہے، اور 3 سال وہ اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے۔